السلام علیکم ناظرین، آپ سب کو ایک بار پھر خوش آمدید۔ اب اپنی نشریات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے عالم کے بول، اور یقین جانیے ہماری یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں روز اتنے معزز علماء کرام کی نشست نصیب ہوتی ہے اور ہم ان کے علم سے مستفید ہوتے ہیں۔ ہمارے علماء کرام ہمیشہ تعلیم و تربیت کی بات کرتے ہیں، قرآن و حدیث کی بات کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر محبت اور اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شبیر حسن میسمی صاحب، مفتی خبیب شاہد دہلوی صاحب اور علامہ محمد نسیم صدیقی صاحب، خوش آمدید۔ اس سے پہلے کہ آج کے موضوع پر جائیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم وہ پیکج دیکھیں جو ہماری ٹیم نے آج کے موضوع کے حساب سے تیار کیا۔ زندگی میں مالی معاملات صرف پیسہ دینے یا لینے تک محدود نہیں ہوتے۔ ہر لین دین چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک آزمائش ہے انسان کے اخلاق اور اعتماد کی۔ ہم کبھی کسی کو قرض دیتے ہیں اور کبھی خود کسی سے لیتے ہیں۔ یہ صرف پیسہ نہیں بلکہ ایک وعدہ ہے، ایک رشتہ جو اعتماد سے بنا گیا ہے۔ جب ہم دیانتداری کے ساتھ اس کا احترام کرتے ہیں، یہ رشتہ مضبوط ہوتا ہے اور تعلقات کی بنیادیں مستحکم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر اس رشتے میں سود یا غیر منصفانہ فائدہ شامل ہو جائے تو یہ تعلق کمزور ہو جاتا ہے اور اعتماد کی بنیاد ہلنے لگتی ہے۔ پیسہ اور چیزیں وقتی ہیں، لیکن امانت ہمیشہ قیمتی رہتی ہے۔ جو چیز ہمیں سونپی گئی ہے اسے محفوظ رکھنا اور صحیح وقت پر واپس دینا صرف اخلاقی ذمہ داری نہیں بلکہ انسان کی سچائی اور دیانتداری کی پہچان ہے۔ مالی تعلقات میں اعتماد، انصاف اور اخلاقیات سب سے اہم ہے۔ قرض، سود یا امانت کا احترام صرف لین دین کا معاملہ نہیں، یہ انسانیت اور ایمانداری کی ایک تصویر ہے۔ جب ہم دیانتداری کے ساتھ تعلقات نبھاتے ہیں تو نہ صرف ہمارا اپنا اعتماد بڑھتا ہے بلکہ معاشرہ بھی مضبوط اور محفوظ بنتا ہے۔ اور یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ پیسہ صرف ایک ذریعہ ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ اعتماد، انصاف اور اخلاقیات کی حفاظت کی جائے۔ جی ناظرین، ہمارے علماء کرام یہاں موجود ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ آج کے موضوع کے حساب سے میسمی صاحب کچھ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں پاکستان کے تمام علماء، تمام شخصیات کے جنہوں نے اس عظیم سانحے پہ اتحاد اور وحدت کا بھرپور مظاہرہ کیا ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید ہے انشاءاللہ کہ اتحاد اور وحدت اور محبت کے یہ جو پیغامات ہیں یہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ ایک ٹیمپرری چیز نہیں ہے، اور امید کرتا ہوں کہ اس اتحاد و وحدت سے میرا ملک مضبوط ہوگا، میرے ملک کے خلاف ہونے والی سازشیں ناکام ہوں گی۔ الہی آمین۔ حکومت سے آپ کے چینل کے تھرو درخواست ہے کہ اتنی سختیاں نہ کریں۔ ہمارے لوگ غم میں تھے، ہمارے لوگ پریشان تھے، ہمارے لوگ ایک افسردگی کی حالت میں تھے۔ رہبر، ہمارا روحانی رہبر میرے والد کی جگہ شہید ہوا، اتنی بڑی بڑی ایف آئی آریں کٹی ہیں، یہ زیب نہیں دیتا ہے۔ ہم نے دیکھا محترمہ بے نظیر کے زمانے میں واقعات ہوئے، لوگوں کو چھوڑ دیا گیا کہ بھئی تم غم میں تھے۔ اب مجھے رپورٹ آئی ایف آئی آرز وغیرہ بڑی بڑی کاٹی گئی ہیں۔ بہرحال نیگوسیشنز کے ہمارے دروازے کھلیں، اللہ مدد کرے۔ بہت اچھا پیکیج تھا، بہت اچھا لگا۔ بزرگوار بھی انشاءاللہ حضرات بھی گفتگو کریں گے۔ دیکھیے، قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اصول دیا ہے، اور وہ اصول یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اب ہم جو اسلام کو ریلیجن کہتے ہیں نا، وہ ہم غلط کہتے ہیں۔ اسلام دین ہے، دین یعنی زندگی کا راستہ، ٹھیک ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام یعنی زندگی کا راستہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نزدیک صرف اسلام ہے۔ یا ایک اور جگہ پہ جا کے کہتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی بھی طریقہ اپناؤ گے تو تم کو نقصان ہو جائے گا، بے شک، دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ تو اسلام ہمیں پیدائش کے مراحل سے پہلے سے لے کر تو قبر میں داخل ہونے تک کی ہر چیز کی تعلیم دیتا ہے، بے شک، جی۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں اسلام دین کامل ہے۔ اب دین کامل میں ایک بہت بڑا عنصر انسانی زندگی کا اقتصاد ہے۔
ہم نماز پڑھیں, روزہ رکھیں, حج کریں, زکوٰۃ دیں, سب کریں, لیکن جب اکنامکس معاملات آئیں تو ہم اس کی تھیوری لے رہے ہیں, ہم اس کی تھیوری لے رہے ہیں. نہیں, اقتصادی معاملات ہیں, اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور اپنے حبیب کے ذریعے اور ان کی آل کے ذریعے سارے سسٹمز کو واضح کر دیا. بات کی ہے, لیکن ابھی کہتا ہوں, آج کریڈٹ کارڈ اور ڈیبٹ کارڈ کیسے یوز ہوگا وہ بھی بتایا گیا ہے, اور آج کرپٹو کرنسی کا کیا اصول ہے وہ بھی بتایا گیا. اچھا, یہ نہیں کہہ سکتے 14 سال قرآن تھی. قرآن مجید اتنی زندہ کتاب ہے کہ قیامت تک اس سے رہنمائی ملے گی, اور اگر کوئی سمجھے کہ یہ نہیں ہے تو وہ خود اسلام سے باہر ہو جائے گا. اب آتے ہیں ہم پہلی چیز پر, پھر بات چیز آئیں گی, قرض. انسان کو زندگی میں وقتاً فوقتاً قرض کی ضرورت پڑتی ہے, چاہے وہ اپنے ذاتی چھوٹے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہو, چاہے وہ بڑی بزنس کے لیے ہو, مسائل ہوتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دیتا ہے, جی جی, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اسے چند برابر بنا کے بھجوائے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ قرض حسنہ دینے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسلمان کے ہاتھ میں دینے کا نہیں کہا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دے رہا ہے. یعنی کام اتنا اہم ہے, وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى, اے میرے حبیب آپ نے تیر چلایا, لیکن وہ آپ نے تیر نہیں چلایا, وہ اللہ نے تیر چلایا. جب بہت بڑے کام ہوتے ہیں جس کی معاشرے میں بہت اہمیت ہوتی ہے اور جس کو رواج دینے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ ضروری سمجھتا ہے, اس میں اللہ تعالیٰ اپنے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, جو کائنات کا مالک ہے, وہ مجھ جیسے ایک حقیر بندے سے کہہ رہا ہے, جب تو قرض دے رہا ہے تو اس کو نہیں دے رہا, تو مجھے دے رہا ہے. یعنی تو قرض دے گا احترام سے دے گا, صحیح, عزت سے دے گا. مومن کی عزت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت زیادہ ہے, جس پر کبھی اور بیان ہو جائے گا, جو ہم ایک دوسرے کی انسلٹ کر دیتے ہیں. تو قرض دیں نمبر 1, لیکن اللہ تعالیٰ کے سامنے اس بات کو جان لے کہ جو دے گا وہی لے گا. اگر دینے کے بعد تو کچھ بھی ایکسٹرا مانگتے ہو, حتیٰ یہ میں تمہیں قرض دے رہا ہوں 5,000 روپے, جب تک تم قرض لوٹاؤ گے میری گاڑی صاف کر لیا کرو, یہ بھی سود میں آ جائے گا. یہ نہیں ہے کہ 5,000 کے عوض میں تم 5,500 دو گے. تم روزانہ بازار سے میرے لیے قرض کے عوض میں کوئی بھی چیز آپ لیں گے وہ سود ہوگی اور حرام ہوگا. اور قرض معاشرے کو چلانے کے لیے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے, اس لیے ہمیں اس کو رواج دینا چاہیے. قرض الحسنہ اسکیمز چلنی چاہیے, لیکن لینے والے پر ہے. دیکھیں فتویٰ میں بتاتا ہوں جو قرآن اور حدیث کی بنا, جس نے قرض لیا جو واپسی کا ٹائم ہے اس پہ وہ واپس دے گا. جی, ہر حال. اگر وہ دے سکتا ہے اور نہیں دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. اب یہاں سے بات آگے بڑھائیے تاکہ حضرات کو بھی موقع ملے. جی مفتی خبیب شاہ دہلوی صاحب, اسلام میں قرض لینے اور دینے کے بنیادی حکم کیا ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم, اما بعد. آج ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم نمازیں بڑی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں, روزے پورے مہینے کے رکھتے ہیں, ہر 3, 4, 6 مہینے کے اندر عمرے پہ جاتے ہیں, ہر سال حج پہ جاتے ہیں. عبادات کے اندر ہم پورے ہیں اور پکے ہیں, لیکن جب بات معاملات کی طرف آتی ہے تو معاملات کے اندر کجی نظر آتی ہے, کمی نظر آتی ہے, نقص نظر آتا ہے. اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, ادخلوا فی السلم کافۃ, اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ اپنے مطلب کے کام کر لیے اور جو اپنے مطلب کے کام نہیں تھے وہ نہیں کیے. آج ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جس سے قرض لیا جا رہا ہوتا ہے یا جو قرض دے رہا ہوتا ہے وہ 2 نیتوں کے ساتھ دے رہا ہوتا ہے. پہلی نیت تو یہ ہوتی ہے کہ جی کسی کو قرض دے رہا ہے, یہ مجھے واپس مل جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو وہ قرض دے رہا ہوتا ہے اور اس کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ قرض واپس نہیں آنا, یہ پیسے واپس نہیں آنے, تو پہلے سے وہ نیت کر لیتا ہے کہ بھائی میں یہ قرض نہیں دے رہا, یہ میں صدقے کے طور پہ کر رہا ہوں. آ گئے تو آ گئے, نہیں آئے تو یہ صدقے کی نیت ہے. حدیث میں آتا ہے, صحیح بخاری کی روایت ہے, کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من اخذ اموال الناس
जो लोगों का माल ले और युरीदु अदाअहा, उसकी नियत ये हो कि यार मैंने माल लिया है, मैंने कर्ज लिया है, 1 महीने के बाद ये मैं पैसे वापस कर दूंगा। हदीस के अल्फाज है अद्दल्लाहु अन्हु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके कर्ज के पैसे को वापस करेगा, वो नहीं करेगा। अल्लाह कहता है मेरे बंदे तू किसी से कर्ज ले रहे, तू सिर्फ इतनी नियत कर ले, इतना इरादा कर ले कि मैं इस पैसे को वापस करूंगा। जब इतना इरादा कर लेगा तो वो पैसे मैं वापस करूंगा, तू नहीं करेगा। और अगर तू वो पैसा ले और लेने के बाद युरीदु इतलाफहा, उस पैसे का तूने खराबा करना है, उस पैसे को तूने बर्बाद करना है, यहां मार्केट से पैसे लिए, उस रिश्तेदार से पैसे लिए, यहां दोस्त से पैसे लिए और भाग गया। हदीस के अल्फाज नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अतलफहुल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस बंदे को बर्बाद करके रख देगा। तो लोग समझते हैं मैंने वहां से पैसा उठा लिया, लाखों रुपए यहां से उठा लिए, करोड़ों यहां से उठा लिए, वो अपनी जहन्नुम के दरवाजे खोल रहा है। खूबसूरत बात। अल्लामा मोहम्मद नसीम सिद्दीकी साहब, आपसे मेरा सवाल यह है कि जिस तरह भी इन्होंने जिक्र फरमाया कि एक शख्स है जिसने कर्ज लिया, उसने एक इरादा किया कि मैं इस वक्त के अंदर कर्ज वापस कर दूंगा, लेकिन जो भी हालात हैं नहीं कर पा रहा, ऐसे हालात में कर्ज की अदायगी में ताखीर किस वक्त के बाद गुनाह बन जाता है या नहीं बनता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका अजमाइन। अच्छा सवाल है, उन्वान भी बहुत अच्छे आपने तरतीब दिए हैं। जब कर्ज लिया हुआ ना देने की सकत हो कि अब दे नहीं सकते, तो उसे चाहिए कि जिससे कर्ज लिया है उससे वो मुलाकात करे खुलूस नियत के साथ, और उससे ये कहे कि इसको तुम कर्ज हसना के तौर पे कर दो, अगर कभी ज़िंदगी में मेरे पास इतने ज़राए और वसाइल हुए कि मैं वापस कर सकूं तो कर दूंगा, या फिर दूसरी सूरत यह है कि माफ़ कर दिया जाए और वो माफ़ी ले ले। तो इस सूरत में उसके ऊपर वो देने की जिम्मेदारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये वादा भी अगर अपने तौर पे अपने आप से करे, अपने आप को खुद एहतिसाबी अदालत में खड़ा करके बात करे कि इसने तो मुझे माफ़ कर दिया, लेकिन कल अगर मेरी ये पोजीशन हुई कि मैं किसी को दे सकूं तो मैं भी किसी को दे करके उसे कर्ज हसना की सूरत करूंगा, और किसी किस्म का नफ़ा भी नहीं लेना, और मैं उसे सदक़े के तौर पर दे दूंगा। तो कर्ज लेना और देना ये तो बड़े बड़े सरमायादार भी करते हैं, लेकिन बस बात यह है कि देने की नीयत जो है वो सच्ची होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। और यहाँ ये बात भी अहम है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि बारक वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपनी ज़ात के लिए सवाल ना करे। अपनी ज़ात के साथ ज़ाहिर बहुत से ज़ेरे किफ़ालत अफराद हैं घर में, उनके लिए अगर कोई सबब नहीं है, उनके रोज़ी का रोज़गार का घर में फाक़े की नौबत आ जाए, तो भी अपनी ज़ात के लिए सवाल ना करे, ये कहे कि मुझे अपने ज़ेरे किफ़ालत अफराद के लिए कुछ कर्ज चाहिए कि उनके ग़िज़ाई अजनास का मैं इंतज़ाम कर सकूं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल वो खुद उसकी मदद फरमाएगा। जो देने की नीयत रखता है तो अल्लाह ताला ऐसे असबाब और ऐसे ज़राए जो हैं वो बना दिया करता है। कुरान मजीद में एक सूरह हुजरात जो पूरा सोशल लॉ बयान कर दिया गया है, और सारे समाजी कवानीन जो हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह रहना है, वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला अज़्ज़ व जल ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए हम तक पहुँचा दिए। हमें तो ये चाहिए कि हम बाकायदा अपने दीनी निसाब में सूरह हुजरात को शामिल करें, उसका तर्जुमा, उसकी तफसीर, उसका खुलासा अपने बच्चों को सिखाएं, पढ़ाएं, तो उसमें ये तमाम चीज़ें शामिल हो जाती हैं। खूबसूरत बात। सही। जी, बात मैं चाहूँगी कि मीसमी साहब या मुफ्ती खुबैब साहब दोनों ही इस पर औरतें
कुछ ऐसी होती हैं घर से निकल नहीं सकती, काम नहीं कर पाती, बैंक में अपना पैसा एक खास रकम जो है वो मखसूस करा देती हैं, उस पे इंटरेस्ट आता है, तो अगर वो बिल्कुल ही कोई जराया नहीं है काम का, कोई तरीका ही नहीं है कि वो घर से निकल सकें, बच्चे छोटे हैं या कोई ऐसी मजबूरी है फिजिकल जिसकी वजह से नहीं निकल सकती, तो क्या वो इंटरेस्ट भी गलत ही कहलाएगा? नहीं, अब तो हम माशाल्लाह पाकिस्तान में इस्लामिक बैंकिंग बहुत अच्छी तरह आगे बढ़ रही है। सही। और उसमें अक्सर चीज़ें जो हैं सही चल रही हैं। सही चल रही। कुछ चीज़ें हैं जिनको और बेहतर होना है। और 2028 1 जनवरी सनराइज जो जी। है उसके बाद तो गैर इस्लामी बैंकिंग पाकिस्तान में बंद, कानून के मुताबिक तो बंद है, फिर बाकी क्या करते हैं क्या नहीं करते छुपा के, तो इस्लामिक अच्छा। बैंकिंग में डलवा लें। सही। उनके तरीक़ेकार हैं, उनके उसूल हैं, उस हिसाब से वो चलेंगे, कोई मुश्किल नहीं है, उसमें कोई उसे गुनाह रखा नहीं। जा सकता सही। है। यहाँ से हम एक नुक्ते को और लेते चलें, फिर हजरात बात जी। करें कि कर्ज का उन्वान जो कर्ज हसना है, कर्ज हसना एज कम्पेयर टू कर्ज जिसके मुकाबले में सूद लिया जा रहा है। जी जी जी। क्यों वो सूद नहीं ले रहा है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसे उसके एवज में सवाब दे रहा है। इसलिए जो भी कर्ज किसी को कोई देता है अल्लाह ताला की रज़ायत के लिए वो कर्ज हसना कहलाएगा और उसे पलटाना फर्ज है। अब अगर कोई पलटा नहीं सकता तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हबीब ने फरमाया है कि अगर कोई कर्ज लौटाने वाले के लिए इम्कान नहीं है तो जिसने कर्ज दिया है उसे थोड़ी मोहलत देगा तो अल्लाह सुब्हानहू तआला क़यामत में उसे मोहलत देगा और उसके लिए रास्ते खोल देगा। तो ये अच्छे कामों की तरफ तरगीब देना हमारा वजीफा है। और इसके साथ साथ आप बीसी जो है उस पर भी बात कर लीजिएगा। जी जी किसी जी, के घर तो में बहुत बीसी बहुत बहुत कॉमन चलती है। है। नाज़रीन, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमारे पास मौजूद हैं जो हम अपने उलमाए कराम से पूछेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाइएगा। आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं रमज़ान में बोल और हमारा फेवरेट सेगमेंट आलिम के बोल। जी समीर। जी, मैं मुफ्ती खुबैब शाहिद दिलवी साहब से सवाल पूछना चाहता हूं कि कर्ज देते वक्त तहरीरी मुआहिदा और गवाह बनाना कितना जरूरी है? इंतहाई मशहूर तरीन आयत है कि जो कुरान की सबसे तवील आयत है, यही 15 लाइन पर मुश्तमिल सिर्फ एक ही आयत है कि जिसके अंदर अल्लाह ने इसका जिक्र फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, इज़ा तदायनतुम बिदैनिन इला अजलिम मुसम्मन फक्तुबूहु, जब तुम कोई कर्ज का मुआहिदा कर रहे हो, कोई किसी को पैसे देने का मामला कर रहे हो, तो ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। फक्तुबूहु, उस मामले को लिख लो, उसका कोई एग्रीमेंट साइन कर लो, देने वाला भी एग्रीमेंट साइन कर ले और लेने वाला भी एग्रीमेंट साइन कर ले। और वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, तुम दोनों के दरमियान लिखने वाला भी कोई आदिल हो। ऐसा ना हो कि वो किसी की जानिबदारी करे, किसी की तरफदारी करे, किसी को कोई बेनिफिट दिलवा रहा हो। जब हम कर्ज की बात करते हैं तो कुरान मजीद के अंदर इसके बड़े अहकामात मौजूद हैं। अब एक इंसान है, उसने कर्ज ले लिया, 1 महीने के लिए लिया सपोज, 1 महीने के बाद वो कर्ज वापस नहीं दे पा रहा, इरादा था कि दूंगा, बड़ी मुश्किलात का सामना है, बड़ी मेहनत कर रहा है लेकिन दे नहीं पा रहा, तो शरीयत कर्ज देने वाले को क्या हिदायत देती है? व इनकान ज़ु उसरतिन फनज़िरतुन इला मयसरा, अगर कोई परेशानी में आ गया है, कोई तंगी में आ गया है, उसने तुम्हारे पैसे वापस देने थे, नहीं दे पा रहा, फनज़िरतुन इला मयसरा, थोड़ी ढील दे दो, थोड़ी उसके लिए आसानी कर दो। और हाँ, व अन तसद्दक़ू खैरुल लकुम, अगर ढील तुम्हारे लिए छोटी चीज है तो अन तसद्दक़ू, अगर तुम उसको माफ कर दो, सदक़े की नियत कर लो, खैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। सुभान अल्लाह। और सही बुखारी की एक रिवायत में यहां पर कोट करना चाहूंगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अनज़र अला मुअस्सिरिन, अगर कोई शख्स अपने ऐसे शख्स के ऊपर कि जिसने उसको कर्ज दिया हुआ है उसके लिए आसानी कर दे, औ वज़अ लहू, या उस कर्ज को पूरा माफ कर दे या थोड़ा बहुत हिस्सा माफ कर दे, तो क्या होगा? अल्लाहु अकबर। आपने फरमाया, अज़ल्लहुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु, क़यामत का दिन होगा, हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर क़यामत की सुबह तक पैदा होने वाली सारी इंसानियत एक मैदान के अंदर होगी। और आलम यह होगा
کہ انسان پریشان ہوگا اپنے گناہوں کی وجہ سے. کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ ٹخنوں تک, کسی کے گناہوں کی وجہ سے اس کا پسینہ گھٹنوں تک, کوئی کسی کا پیٹ تک, اور کوئی اپنے پسینے میں یعنی دھوپ اتنی زیادہ, سورج سوا نیزے سے آگ برسا رہا ہوگا, 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس دن اللہ سبحانہ و تعالی اس شخص کے لیے اپنے عرش کا سایہ دے دے گا کہ جس نے اپنے بھائی کے لیے قرض میں آسانی کی تھی. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اور اگر کوئی انسان کسی کا قرض اس نے لوٹانا ہے اور وہ نہیں لوٹاتا تو حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری کی روایت ہے, اور یہ بات شہید کے بارے میں ہے. آپ نے فرمایا یغفر للشہید کل شیء, شہید جب ہوتا ہے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے الا الدین, لیکن قرض معاف نہیں ہوتا. قرض اللہ سبحانہ و تعالی معاف نہیں فرماتا. اور ایک حدیث میں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آپ کے پاس ایک جنازہ لایا گیا, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ آگے بڑھے کہ جنازہ پڑھائیں. آپ نے سوال کیا هل علیہ من دین, اے میرے صحابہ ذرا یہ تو بتاؤ کیا اس شخص کے اوپر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ کسی نے کہا دینارانی, اس کے اوپر قرض ہے 2 دینار کا. آج کے ریٹ میں, آج کا ریٹ کیا ہے دینار کا؟ 910 روپے. 910 روپے, 2 دینار 2000 روپے سمجھ لیں. اس شخص کے اوپر 2000 روپے قرض ہے جو اس نے ادا کرنا تھا. آپ پیچھے ہٹ گئے, آپ نے فرمایا بھائی تم خود ہی اس کی نماز جنازہ پڑھ لو, میں نہیں پڑھا رہا. اللہ اکبر. ایک صحابی کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلام آپ پیچھے نہ ہٹیں, اس کی طرف سے میں اس کا قرض ادا کر دیتا ہوں, آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں. پتہ یہ چلا آج لوگوں کا مال کھا کے بیٹھے ہوئے ہیں. قرض کے طور پہ مال لیتے ہیں اور پاکستان سے یا دوسرے ممالک کے اندر بھاگ جاتے ہیں کہ بھائی میں تو اب غصب کر گیا مال, اور بہنوں کے وراثت کے مال لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, دبا کر کے اور دبوچ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. قبر کے اندر شدید ترین اس کو عذاب ہونا ہے. قبر تو قبر, دنیا کے اندر اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں ایسے شخص کا جنازہ تک نہیں پڑھاؤں گا. میں مفتی صاحب ایسا کہا جاتا ہے کہ تمہاری تو ظاہر شادی ہو گئی ہے, تم اپنے شوہر کے گھر ہو, تو اب یہ پیسہ ہمارے پاس ہی رہنے دو بہنوں کے لیے. اکثر بھائی ایسا کہتے ہیں نا کہ تمہارا تو اپنا چل رہا ہے نظام, اور اگر اچھا چل رہا ہے تو پھر تو بہت ہی ایمفسائز ہوتا ہے اس بات پہ کہ یہ ہم پہ چھوڑ دو, ہمارے تو ظاہر ہم آدمی ہیں, ہمیں کاروبار میں لگانے دو یہ پیسہ. دیکھیں شرعی جی حضرت آپ جی علامہ صاحب آپ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین, جیسے ابھی میسمی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارا دین جو ہے اسلام, جی قرآن مجید میں ان الدین عند اللہ الاسلام, تو آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین اسلام آدھا علم الفرائض ہے اور باقی تمام قوانین اس آدھے میں سوا جو بتایا گیا اس میں شامل ہے. یعنی تمام قوانین ایک طرف, جی, اور پھر علم الفرائض یعنی علم المیراث, یہ وراثت کے قوانین یہ علیحدہ ایک طرف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو کسی بھی اعتبار سے قلاش نہیں دیکھنا چاہتا. جس کے باپ نے کچھ چھوڑا ہے, جی, اگر بیٹی ہے تو اس کو اس کا حصہ قانون کے مطابق دے دیا جائے, اور بیٹے کو اس کا حصہ, اور جو بیوہ ہے اس کا حصہ بھی دے دیا جائے. یہ جو آپ نے ابھی کہا کہ یعنی بیٹے کہتے ہیں کہ ہمیں کاروبار میں لگانے دو, یہ بالکل غلط ہے. یہ اپنے بہن کا مال غصب کر رہے ہیں, اور غاصب جو ہے وہ روز حشر اللہ تعالیٰ کے عرش سے سائے سے دور رہے گا, اس پہ عرش کا سایہ نہیں ہوگا. تو مال کا غصب کرنا, مال پر قبضہ کر لینا, کسی کا حق نہ دینا, جس سے قرضہ لیا ہے اس کا قرضہ واپس نہ کرنا, یہ سب چیزیں غصب میں آتی ہیں. اور غاصب جو ہے وہ ظالم ہے, اور ظالم پر اللہ کے عرش کا سایہ روز حشر نہیں ہوتا. ٹھیک. یہاں پر آپ سوالات آگے بڑھانے سے پہلے عرض کروں, ایک تو یہ جو مضاربہ سسٹم آج کل مشہور ہوا ہے اور مختلف سکیمز چل رہے ہیں, لوگ پھنس جاتے ہیں اپنی جگہ پر. جو سکیم کر رہا ہے جی,
उसे नहीं अंदाजा है कि वो अपने गले पर कितना बड़ा तौक डाल रहा है। तुम अभी बेवकूफ बना के चीजों को इस्तेमाल तो कर लोगे, पैसे ले लोगे, 4 पैसे। लेकिन उसके 1000 रुपए, उसके 5000 रुपए, इतने हजारों लोग तुम्हारे सर पे कयामत में आएंगे, तुम कैसे जवाब दे सकते हो? पुलिस सराहत से कैसे गुजरोगे? इसलिए ये पोंजी स्कीम चलाने वाले जो डालते हो तो बेवकूफ हैं ही। उनको सोचना चाहिए, अगर वो मुसलमान हैं तो उन्हें इन स्कीमों से बचना चाहिए। और ये जो मुजारबा स्कीम है ना, देखिए मुजारबा शरई तौर पर एक अमल है, लेकिन जो बेनिफिट्स वो दे रहे होते हैं ना, उसकी वजह से अंदाजा हो जाता है कि इतना रिटर्न दे ही नहीं सकते। तो जो रखवा रहे हैं या मुजारबा करवा रहे हैं या अपना माल रखवा रहे हैं, उन्हें भी इस बात को सोचना चाहिए, और जो कर रहे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि मार्केट में कोई तरीका नहीं है कि 1 लाख रुपए पर आप जो है 5000 10,000 रुपए किसी को वापस करें। ये कयामत में उनके गले का तौक बनेगा। सॉरी मैंने इंटरप्ट। इससे पहले कि हम सवालों की तरफ बढ़े, हमारे पास एक कॉलर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं लाहौर से फरजाना बात कर रही हूँ। जी फरजाना, बताइए क्या पूछना चाहती हैं? हमारा मसला ये है कि हमने ना ये घर बनाने के लिए सूद पे पैसे लिए थे। ठीक है। तो आप इंस्टॉलमेंट वो जो असर रकम है, हम बड़ी देर तकरीबन 30 साल हो गए देते रहे, अच्छा रकम भी दे दी है, अब इंस्टॉलमेंट पे देते रहते हैं पैसे। अब हम मेरे मियाँ बाहर है तो उनका कोई काम ही नहीं चल रहा, काम तो करते हैं पर वो ना उनको उधर से पे ही नहीं मिलती, इसके लिए बड़ी परेशानी हुई है। और आपने कहा कि आपने ये शुरू में कर्ज घर बनाने के लिए जो कर्ज लिया था सूद पे लिया था। जी जी। और अब आपको किसने देने? जी पूछिए आगे। इशू ये है कि हमें ना असल में बाहर से पैसे मिल नहीं रहे, उधर उनको पे फिर हमें बड़ी मुश्किल होती है। तो ये अल्लाह का भी फरमान है कि बंदा एक दफा फंस के बस हमसे हो गया। प्लीज कोई रहनुमाई करें कि हमने और लोगों के बिना कर्ज बड़े देने हैं, लिए हुए हैं पैसे, वो सूद पे नहीं वैसे लिए हैं। तो प्लीज कोई बताएं कि किससे ये छुटकारा हासिल हो जाए हमारा। इन्होंने घर लेने के लिए कर्जा लिया था सूद पर, और अब वो कह रही कि इनके शौहर मुल्क से बाहर होते हैं, वहां उनकी कोई नौकरी का मसले हैं, पैसे भेजने में मसला हो रहा है, और मजीद लोगों से कर्ज लिया हुआ। तुम कैसे इस चक्कर से अब निकल बाहर सकते हैं? निकले, एक पे एक कर्ज, और एक पे एक कर्ज चढ़ गया है और अब उससे निकलना चाह रहे हैं। देखिए मसला ये है कि ये सूद एक ऐसी लानत है कि जो इंसान को अपने पैरों पर कभी खड़ा नहीं होने देती। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं, मैं कि जिनकी बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, और इतनी बड़ी फैक्ट्रियां कि जिनमें अंदर घूमने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, और उसके अंदर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक जाने के लिए आपको गाड़ी चाहिए। मामला ये था, मैंने वहां पर जो है वो कुछ बयानात भी मेरे वहां पर हुए, मुझे पता चला कि इस कारोबार की जो बुनियाद है वो रिबा, सूद और इंटरेस्ट के ऊपर है। मैंने बड़ा समझाया कि भाई आप किसी तरीके से इस मामले से बाहर निकलें, और अभी पिछले दिनों मुझे पता चला कि भाई वो पूरी फैक्ट्री और कंपनी जो है वो डिफॉल्टर हो चुकी है। तो आप कुछ भी कर लें, ये अल्लाह के साथ जंग है। इस बात को जब आप अपने ज़हन के अंदर बिठा लेंगे, इसके बाद देखिए दीन के अंदर दो चीजें ऐसी हैं, दो मामलात ऐसे हैं कि जिनकी बुनियाद पर अल्लाह कहता है मैं तेरे सामने खड़ा हो जाऊंगा और तुझे मुझसे जंग करनी होगी। नंबर 1, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा इन कुंतुम मुमिनीन। रिबा को छोड़ दो अगर मुसलमान हो। फ़इल्लम तफ़अलू, अगर ऐसा नहीं करते, फ़अज़नू बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, तो फिर तैयार हो जाओ मैदान जंग के अंदर खड़े होने के लिए। उस मैदान जंग के अंदर कोई काफिर, कोई मुशरिक तुम्हारे सामने नहीं होगा, तुम्हारे सामने अल्लाह और उसका रसूल होगा। नंबर 1। नंबर 2, हदीस में आता है, नबी इस्लाम ने फरमाया मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। अगर कोई इंसान मेरे दोस्त के साथ, मेरे वली के साथ, मेरे मुकर्रब बंदे के साथ कि जिससे मैं मोहब्बत करता हूं, अगर उसके साथ वो हसद करता है, उसको डाउन करना चाहता है, उससे जेलिसी करता है, उसको लोगों के सामने जलील करना चाहता है, तो वो समझ ले कि वो अपने रब के साथ जंग के लिए तैयारी कर रहा है। मैं अपनी बहन को यहां पर मशवरा ये देना चाहूंगा कि किसी भी तरीके से इस मामले से बाहर निकलने की कोशिश करें। रिश्तेदारों से बात कीजिए, उनसे जो है वो कर्ज हसना लेने की कोशिश कीजिए, ताल्लुकात वालों से राब्ता करके उनसे पैसे लेकर जो सूद है इस बुराई से बाहर निकलें। वरना मैं एक बात बता दूं, मकान बेचें, छोटे मकान में जाएं
اور یہ پیسے واپس دیں واپس دیں۔ تاکہ سود کی برائی نہیں کریں. بس سے بچیں. واہ جی. السلام علیکم. ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں شان بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شان. میرا علماء کرام سے سوال ہے، خصوصی طور پر جو فقہ جعفریہ سے جن کا تعلق ہے ان سے، کہ آج کل پاکستانی قوانین کے مطابق خلا کی صورتحال کچھ زیادہ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور عدالتوں میں جو خلا دی جا رہی ہے اس کے مطابق آپ کا جو ٹاپک چل رہا ہے امانت کے طور پر، تو جو امانت کے طور پر اگر کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اس کو لڑکے کی گھر والوں کی طرف سے یا لڑکے کی ساس کی طرف سے کچھ تحائف، خصوصی طور پر زیورات جس میں سونا شامل ہوتا ہے، تو کیا اگر لڑکی اس بات پر شوہر سے علیحدگی اختیار کرتی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ نہیں رہنا، بس مجھے یہ نہیں پسند، تو پھر کیا ہمارا اسلام اس بات میں کہتا ہے کہ چونکہ لڑکا تو گھر بسانا چاہتا تھا، لڑکی رہنا نہیں چاہتی تھی، تو پھر کیا لڑکی کو چاہیے کہ وہ خصوصی طور پر سونا، کیونکہ آج کل اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا مالی نقصان نہ پہنچائے اور وہ سونے جو زیورات تھے وہ واپس کرے؟ جی میسمی صاحب. معذرت کے ساتھ دیکھیں، فقہ جعفریہ میں تو بالکل بات واضح ہے. کورٹ کی خلا شرعی طور پر صحیح نہیں، اور کورٹ کی خلا کی بنا پر وہ خاتون ادعا کر کے دوسرے کسی سے شادی نہیں کر سکتی. فقہ جعفریہ کے طریقے سے طلاق ہوگی، جو کہ بہت ہی مشکل عمل ہے، لیکن ہے، ہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اب خلا میں نہ صرف مہر معاف کی جاتی ہے بلکہ اور بھی جو چیزیں ملی ہوں اگر شوہر شرط کرتا تو معاف کرنی پڑے گی. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ خلا لیں اور بولے مال بھی میں رکھوں گے. آپ کے پاس جو چیز آئی ہے وہ آپ شوہر کی اس کو لوٹا دیں اور آپ الگ ہو جائیں. مال رکھوں گی، خلا بھی لوں گی، میری زندگی صحیح نہیں چل رہی ہے، یہ شریعت کے قانون کے مطابق نہیں. البتہ بہتر یہ ہے کہ دونوں ساتھ بیٹھیں اور بیٹھ کر دیکھیں کیا ضروری کہ طلاق گالیوں پہ ہو، کیا ضروری کہ طلاق بدتمیزیوں پہ ہو، کیا ضروری کہ طلاق جو ہے ایک دوسرے پہ تہمتیں اور الزام اور غیبت پہ ہو. ہمارے پاس کیس آتے ہیں، میاں بیوی دونوں آئیں، انہوں نے کہا ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے. کیا طریقہ کار ہے؟ یہ طریقہ کار ہے. میں نے کہا اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے کا احترام کیا، اور اس پہ لکھا ہے کہ ہم کسی پر کوئی الزام نہیں لگا رہے، کسی پہ کوئی تہمت نہیں لگا رہے، ہم دونوں کے مزاج نہیں ملتے ہیں، ہم الگ ہو رہے ہیں. اس پہ اللہ بھی راضی ہے، اللہ کا حبیب بھی راضی ہے، اور معاشرے میں لوگوں کی جیسے بتایا نا اللہ کے ولی رسول اکرم نے فرمایا کہ جس نے میرے دوست کے ساتھ زیادتی کی اللہ تعالیٰ اس سے جنگ کرے گا. تو یہاں پر یہ بیوی تھی تمہاری، سالوں سال تمہارے ساتھ رہی، یہ شوہر تھا سالوں سال تمہارے بچوں کی ماں ہے، تمہارے فیوچر انہی کا ہے. سب چیز اپنی جگہ پر ہے. جدا ہونا ہے، شریعت منع نہیں کرتی، اگرچہ کہ طلاق پہ کبھی اور گفتگو ہو جائے، لیکن محبت احترام نہیں رہا ہے تو عزت سے الگ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. جی جی علامہ نسیم احمد صدیقی صاحب، میرا سوال یہ کہ جب ہم امانت کی پاسداری کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف مال کے حوالے سے امانت کی پاسداری آتی ہے یا اس میں عہد بھی شامل ہے، اس کے اندر راز بھی شامل ہے، اس میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ میں پہلے تو میسمی صاحب کی بات انہی سے استفادہ کرتے ہوئے آگے بڑھا دوں. ہمارے یہاں بھی فقہ حنفی میں بھی خلا جو ہے اس سے نکاح فسخ نہیں ہوتا، یعنی ختم نہیں ہوتا. اس لیے کہ جو جج صاحبان ہیں یہ قاضی اسلام کا مقام نہیں رکھتے، شرعی طور پر انہیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ خلا دے کر کے علیحدگی کرا دیں. ہاں باہمی عزیز و اقارب کسی نشست میں بیٹھ کر بات کریں اور خوش دلی کے ساتھ، خوش اسلوبی کے ساتھ ان کے درمیان جو ہے معاملات طے کر دیں، تو وہ اگر الگ ہونے پر رضامند ہیں تو الگ ہو جائیں گے، اور اگر ساتھ رہتے ہیں تو بھی. اور وہ جو ایک سوال ہوا تھا کہ جو زیورات وغیرہ، تو یہ تحائف ہیں، ان تحائف کو طلاق دینے کی صورت میں بھی واپسی کا تقاضا نہ کیا جائے، یہ بہتر ہے. جی. اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل نے ایسے شخص کے لیے کہ جو کوئی احسان کرتا ہے اور پھر اس کی واپسی کا تقاضا نہیں کرتا، جو کچھ بھی ہے، ملبوسات ہیں، زیورات ہیں، اگر وہ اپنی منکوحہ کے پاس رہنے دے تو یہ زیادہ بہتر ہے اس کے حق میں. اور جو آپ نے ابھی بات فرمائی امانت کے حوالے سے، تو دیکھیے صرف رقم ہی امانت نہیں ہوتی،
کوئی بات کر رہے ہیں اور ہم نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہ امانت ہے، یعنی آپ تک ہی رہے، آپ سے آگے نہ جائے، تو قول کی پاسداری کرنا یہ بھی امانت ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی کچھ باتیں، جیسے اپنے گھر کی باتیں، اپنی پرائیویسی کو اگر کوئی کسی وجہ کے تحت بیان کر دیں، جیسے ڈاکٹر سے بیان کرتے ہیں، وہ تو معالج ہے نا ہمارا، بالکل، تو ڈاکٹر سے ہر شخص جو ہے، ہر کپل جا کے اپنی پرائیویسی کی بات کر لیتا ہے، تو ڈاکٹر کے پاس یہ امانت ہے، وہ کسی اور کو نہ بیان کرے، نہ کرے، جی یہ امانت کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس سلسلے میں بہت ساری پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور جیسے میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں بھی امانت کے حوالے سے بات کی گئی ہے کہ جو بات سنو اس کو اگر تم نے بغیر تصدیق کے آگے بڑھا دیا، پھیلا دیا، تو وہ افواہ ہے، اور افواہ سے فساد پھیلتا ہے، معاشرے میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ تو اس طور پر ہر بات کی تحقیق کر کے پھر اسے آگے کرنا چاہیے۔ علامہ صاحب، وہ سوال آ رہا تھا ذہن میں کہ جیسے لڑکی اپنے گھر سے زیور لاتی ہے تو وہ شوہر کو تحفے میں نہیں دیتی ہے، وہ اس کے اپنے زیور ہوتے ہیں جو شاید اکثر ساس کے پاس یا شوہر کے پاس رکھوائے جاتے ہیں۔ جب اس طرح سے اچانک سے خلا ہو جاتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، فساد ہوتا ہے، تو اکثر وہ زیور رکھ لیا جاتا ہے کہ ہم نے بھی تو خرچہ کیا تھا، تو وہ نہیں دیتے ہیں عورتوں کو۔ پلیز اس کا جلدی سے آنسر دے دیجیے گا۔ جی ہاں، بالکل، یہ بھی بڑا ظلم ہے جی کہ ان کے یعنی بچی کا اپنا مال ہے اور وہ اس نے امانت کے طور پر اپنی ساس کے پاس رکھوایا، شوہر کے پاس رکھوایا، اور وہ اگر اس کو پہ قبضہ کر لیتے ہیں، غصب کرتے ہیں، تو جیسا میں نے کہا کہ غاصب، ہر ایک غاصب، چاہے وہ چند پیسوں کا ہی غاصب کیوں نہ ہو، اس سلسلے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل و مجدد محدث و محقق بریلوی نور اللہ مرقدہ کا ایک قول ہے ان کے ملفوظات میں کہ اگر 3 پیسے بھی کسی کے غصب کر لیے تو 3 پیسے کے بدلے میں روز آخرت 700 مقبول نمازیں دینی پڑیں گی۔ میں بس چھوٹا سا اضافہ یہاں پر یہ کرنا چاہوں گا امانت کے حوالے سے، کم وقت ہے، بالکل مختصر انشاءاللہ، کہ یہ جو 6 فٹ کی انسانی عمارت ہے، یہ ہماری باڈی بھی امانت ہے۔ اس کا خیال کرنا، ہیلتھ کانشیس ہونا، فٹنس فریک ہونا، کیا کھا رہے ہیں، کب کھا رہے ہیں، کتنا کھا رہے ہیں، کاربز کتنی لینی ہے، پروٹین کتنا لینا ہے، فائبر کتنے، سیچوریٹڈ فیٹ، ان سیچوریٹڈ فیٹس، تو اس کا خیال کرنا بھی بہت ضروری ہے، اس لیے یہ انسانی عمارت یہ امانت ہے۔ میں معزز علماء کرام کا بہت بہت شکریہ، آج بہت اچھی نشست ہوئی اور میں امید کرتا ہوں کہ میں ناظرین تک بھی اچھا پیغام پہنچا ہوگا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لانے کا، انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ناظرین، ہم ایک وقفے کی طرف بڑھ رہے ہیں، حاضر ہوتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے رمضان میں بول آن بول انٹرٹینمنٹ۔